اور قرآن پاک کی جب آیات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات سورہ حدید پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ نور پڑھ لیجئے، اس میں قرآن پاک کو نور بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور بتایا گیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، گویا اندھیری رات ہے، اندھیرا راستہ ہے، دور کا سفر کرنا ہے، ایک کٹھن سفر ہے، راستے میں مشکلیں ہیں، راستے میں کانٹے ہیں، میں کمزور ہوں، میں نحیف ہوں، میرے بدن میں طاقت نہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں، راستے میں کانٹے ہیں، میرے پاؤں پھسل سکتے ہیں، میرے پاؤں الجھ سکتے ہیں۔ اب میں نے جانا ہے، مجھے ایک چراغ کی ضرورت ہے، مجھے ایک نور کی ضرورت ہے، مجھے ایک روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ایک بلب اور لائٹ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ قرآن پاک ہے جو لوگوں کو من الظلمات الی النور، رات کے اندھیروں سے نکال کر، ظلمت کے گڑھوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تصور کیجئے، ظلمات لفظ جمع آیا ہے، نور لفظ واحد آیا ہے، کہ نور صرف ایک ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، گمراہی کے راستے بتھیرے ہیں، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ یہ قرآن پاک آپ کو کیا کرتا ہے؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ سورہ نور کا مطالعہ کیجئے، نور علی نور، پہلے انسان کی فطرت نور، پھر یہ قرآن پاک نور، اور اس کی مثال دی گئی ہے سورہ نور کے اندر، بڑی عمدہ مثال دی گئی ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب کیا ذرا دیکھ لیجئے، میں خلاصہ کرتا ہوں ان تمام آیات اور مطالعے کا، کہ انسان اس زمین پر اتارا گیا، اب انسان نے کوئی نہ کوئی راستہ اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا آدم علیہ السلام سے کہ راستہ وہ اپنائیو جو میں بھیجوں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ اپنانا۔ تب سے پیغمبر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے اور اپنے آخری معجزے کے ساتھ آئے۔ وہ آخری معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ بتایا قرآن پاک ہدایت ہے، بتایا قرآن پاک نور ہے، بتایا قرآن پاک واضح زندگی کا اکیلا، واحد اور تنہا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ زندگی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت پائی اپنی ذات کے لیے پائی، جو گمراہ ہوا اپنی ذات کے لیے گمراہ ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ قرآن پاک یہ ہے، اس طریقے سے اترا، اسے پڑھنا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا، یہی ہدایت کا راستہ بتائے گا اور آگے لے کر جائے گا۔ اب ذرا بھر کے لیے رکیے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا، اس کے بعد ہمارے سامنے احادیث بھی یہی شرح کرتی ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی یہی شرح کرتا ہے، وقت نہیں ورنہ بتاتا۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں کچھ تلخ سوال کروں گا، برا نہ منائیے گا، کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے نا، میں نے اپنے والد کی بات سنی، میں نے اپنے بڑے کی بات سنی، ابھی مجھے ایک کال آتی ہے، میں ان کی بات سنتا ہوں، یار اسے اللہ کی کال ہی سمجھ لیا جائے، اسے اللہ کا میسج ہی سمجھ لیا جائے۔ اور یہ انسان کو کیا دے رہا ہے؟ وہ کال آپ کو کیا دے رہی ہے؟ وہ آپ کو فوتگی کا پیغام سنا رہی ہے، وہ آپ کو شادی کا نوشتہ دے رہی ہے، یہ آپ کو زندگی دے رہا ہے، یہ آپ کو روح دے رہا ہے، یہ آپ کو جنت دے رہا ہے، یہ آپ کو ایک واضح ہدایت اور راستہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خود سے سوال کیجئے، اپنی ذات سے پوچھئے، آپ نے بڑی بڑی چیزیں پڑھی، آپ نے بڑے بڑے حساب کیے، آپ بڑے بڑے پٹواریوں سے ملے، آپ ان کے ساتھ مل کر یہ سارے حسابات کرتے رہے، آپ نے بڑی بڑی زمینیں بھی بانٹی اور یہ سارے معاملات ہوئے، قرآن پاک کھول کر آپ نے پڑھا؟ اچھا آپ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے کہ یار قرآن پاک مجھے پڑھا دو، کوئی ممبر پر آتا ہے، وہ صحابہ کرام کے قصے بیان کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتا ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ اس سے میرا کیا تعلق؟ میں اس سے کیا سیکھوں گا؟ وہ اپنی اچھی زندگی گزار کر چلے گئے، وہ جنتوں میں ہیں، میں اس سے کیا سیکھوں گا؟ میں تو اس سے سیکھوں گا نا۔ اس کے بعد پھر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھا؟ ہم نے ایک دفعہ بھی قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ یہ کوئی منتر ہے؟
یہ کوئی پوجا پاٹ کی چیز ہے، اسے اٹھا لیا جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ کسے سنا رہے ہیں؟ یہ آپ کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سنا رہے ہیں، ان کو تو عربی آتی ہے، یہ آپ کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ میرے لیے نازل کیا گیا تھا، میں نے اس کے رٹے نہیں لگانے تھے، میں نے اس کا طوطا نہیں بننا تھا، میں نے اسے فرفر پڑھنا نہیں تھا، میں نے اسے سمجھنا تھا، میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی تھی، میں نے اسے آگے لے کر چلنا تھا، یہ میرا توشہ آخرت تھا، یہ میری زاد المعاد تھی، یہ میرا قیامت کا ایک وسیلہ تھا، اس کے علاوہ میں قیامت میں بخشا ہی نہیں جا سکتا، میں کیسے بچوں گا؟ ہم کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے بچے ہیں ناظرہ پڑھ کے فارغ، وہ کیا سیکھ؟ قرآن پاک ناظرے کے لیے اترا ہے، سوال کیجیے، خود سے سوال کیجیے۔ میں اس کے ثواب کا انکار نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا ایک لفظ پڑھیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے یہ حدیث سنی، ایک لفظ پڑھیے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیا آپ نے یہ ابن ماجہ کی حدیث سنی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھا گویا کہ اسے 100 نوافل کا ثواب ہے۔ 10 نیکیاں کدھر اور 100 نوافل کدھر؟ جس نے قرآن پاک کی آیت کو مفہوم کے ساتھ سیکھا 100 نوافل کا ثواب ہے۔ آگے چلیے، جس نے قرآن پاک کے ایک مضمون کو سمجھا 1000 نوافل کا ثواب ہے۔ 10 نیکیاں کدھر اور 1000 نیکیاں کدھر؟ 1000 نوافل کا ثواب کدھر؟ ذرا سوچئے ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں، ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ میں اکثر ایک حدیث بیان کیا کرتا ہوں، اس برا بن عازب رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کی، اس میں جب بندہ مر جاتا ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں، جو بندہ کامیاب ہوتا ہے جب وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے پتہ ہے میں کیوں کامیاب ہو گیا؟ میں نے کیا کیا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر اس پر ایمان لے کر آیا، پھر اس کی تصدیق کی۔ کتنے ہیں جو قبر میں یہ جواب دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ میں یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، میری بات آپ جھٹلا دیں، حدیث کو کون جھٹلائے گا؟ ادھر چدراہٹ کام آ جائے گی، ادھر پیسہ کام آ جائے گا، وہ کوئی قاضی کی عدالت ہے، وہ کوئی بچے کا کھیل ہے، وہ کوئی جھوٹی نگری ہے، وہ کوئی عدل کا اندھا میدان ہے، نہیں، وہ خدا کی نگری ہے، وہ خدا کی عدالت ہے۔ جب یہ سوال ہوگا بندہ جواب دے رہا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، پھر اس پر ایمان لے کر آیا پڑھنے کے بعد، پھر اس کی تصدیق کی اپنے عمل سے، ہم تو پہلی چیز میں ہی فیل ہو گئے، ہم نے تو پہلی چیز ہی چھوڑ دی، ہم نے تو پہلی چیز ہی نہ پڑھی، اسے ہی چھوڑ دیا۔ ذرا سوال کیجئے خود سے، ذرا اور تلخ سوال کروں گا۔ ہمارے اہل حدیث حضرات جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی احادیث اہل حدیثوں کی مسجدیں دیکھی ہیں، ان کے کتنے مولوی جو خود مولوی ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں؟ بریلوی حضرات بڑی معذرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور زبان تھکتی نہیں، صلوات پڑھتے ہیں، پڑھی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، اچھی چیز ہے، لیکن مجھے بتائیے محبت یہی ہے کہ میرا والد مجھے کہے جاؤ پانی لے کر آؤ تو میں کہوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پانی نہیں لے کر آؤں گا؟ میرا والد مجھ سے کہے یہ کام کرو، میں کہوں محبت تو بڑی ہے، آپ پر درود، آپ پر رحمتیں، یہ کام نہیں کروں گا، نافرمانی کرتا رہوں گا، یہی محبت ہے؟ دیوبندی حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ جگہ جگہ صحابہ کرام کا کہتے پھرتے ہیں، مجھے بتائیے عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے تھے کہ ہم 10 آیات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرآن پاک کو سیکھا کرتے تھے، ان پر عمل کیا کرتے تھے، پھر اگلی آیات پڑھا کرتے تھے۔ میں شیعہ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ امام حسین کا نام لیتے ہیں، وہ کس چیز کے لیے شہید ہوئے؟ انہوں نے کس چیز کے لیے اپنا سر کٹوایا؟ یقین مانیے ان کا خطوط پڑھ کر دیکھیے، انہوں نے کہا میرے نانا اور بابا کا دین تھا، وہ دین کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ انہوں نے غدیر خم میں کیا کہا؟ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کو جوڑ کر ہمارے سامنے رکھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات پر آ جائیے، کوئی بیچارہ خود کھول کر پڑھنے لگے، ایسی اجارہ داری اور دکانداری قائم کی ہے، کہتے ہیں ہمارے علاوہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، مولوی کے علاوہ قرآن پاک کون پڑھے گا؟ عالم کے علاوہ کون سکھائے گا؟
میں آپ کے سامنے اس بر صغیر کے سب سے بڑے عالم کا تجزیہ اور تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسے بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ذات ہے. ان کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, اس میں وہ لکھتے ہیں قرآن پاک میں 5 قسم کی آیات ہیں. پہلی آیات آیات احکام, دوسری آیات آیات مخاصمہ. آیات احکام کیا؟ یہ نکاح طلاق کے, حیض و نفاس کے, یہ سارے کے سارے مسائل, یہ وراثت کے سارے مسائل. یہ قرآن پاک کی 250 سے 300 تک آیات صرف آیات احکام ہیں. صرف 300 آیات, اتنے بڑے قرآن میں صرف 300 آیات. اس کے بعد آیات مخاصمہ آتی ہیں جن میں کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ مناظرہ بازی کی جاتی ہے, ان کے ساتھ دلائل پیش کی جاتے ہیں, ان کے دلائل سنے جاتے ہیں. یہ اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ آتا ہے. یہ بھی گنے چنے یوں سمجھیے کہ 100 کے قریب تقریباً یہ آیات ہوں گی. باقی 3 حصے کیا ہیں؟ اللہ تذکیر بھی اللہ, تذکیر بھی ایام اللہ. یعنی انہوں نے بتایا کہ باقی حصہ کیا ہے؟ جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے. بات ختم کر رہا ہوں. جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے, جنت اور جہنم کا ذکر ہے, آپ کے دل کا ذکر ہے, میرے دل کا ذکر ہے. یہ ساری کی چیزیں 80% قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. یقیناً وہ لکھتے ہیں, میں دکھا سکتا ہوں, ممبر پر کھڑا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 80% آیات ہر عام و خاص خود پڑھ سکتا ہے, خود سمجھ سکتا ہے. کیا آپ کو جنت اور جہنم بھی کوئی عالم آ کر بتائے گا؟ کیا آپ یہ تذکرہ بھی کسی عالم سے سنیں گے؟ ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے, ہر فرقے کا ترجمہ ہو گیا, اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے. 80% آیات وہ عام بندوں سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے اور ہم اس سے بڑے دور چلے گئے ہیں. ہمارے سامنے کچھ مقامات آتے ہیں, اس میں ذکر کیا جاتا ہے, میں آپ کے سامنے نکال کر وہ تلاوت کر دیتا ہوں. ان میں یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنین کا حال کیا ہے کہ جب مومنین کے اوپر ہمارا ذکر کیا جاتا ہے, ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبهم, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ جب قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں اونچی فجر میں, عشاء میں, مغرب میں, کسی کا ایمان بڑھتا ہے؟ سمجھ نہیں لگتی ایمان کیسے بڑھے. چلے ہم تو نہیں پڑھ سکے, ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا, ہم نے اپنی بچی کو پڑھایا. سوچئے کس جگہ پر کھڑے ہیں, کس مقام پر کھڑے ہیں, سوچئے. آخر پر ایک ہی بات ہے, قرآن پاک آپ سے کہتا ہے سورہ مزمل میں, ان ہذہ تذکرۃ, کہ یقیناً یہ ایک یاد دہانی, کہ آپ کو ہدایت کا راستہ یاد دلایا جا رہا ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے, پلٹو نہ پلٹو یہ آپ کی مرضی. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, اب جس کا دل چاہے اللہ کی طرف اپنا راستہ بنا لے, اللہ کی طرف سفر در سفر کرتا چلا جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ اب قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو نصیحت کر دیجئے ذرا بھی جس کے دل میں ڈر ہے, قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو نصیحت کر دیجئے. آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے, سورہ فرقان آیت نمبر 30, یا اللہ پوچھ میری امت سے, انہوں نے قرآن پاک کو اتخذوا قرآنا مہجورا, قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا. پوچھ میری امت سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, قرآن پاک سے نقل کر رہا ہوں. نکال کر مقام دیکھ سکتے ہیں, آیت نمبر 30, پوچھ میری امت سے کیوں ایسا کیا, میرے پہنچا دینے میں کوئی کمی تھی,
میرے بتا دینے میں کوئی کمی تھی؟ میرے طائف کے واقعات یاد نہ رہے؟ چند آیات لے کر طائف میں گیا تھا، وہ وقت یاد نہ رہا کہ مجھے مارنے کی، معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی تھی، راتوں رات اپنا ہی گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا؟ وہ وقت یاد نہ رہے کہ مجھے لہو لہان کر دیا گیا؟ غزوہ احد میں میرے ساتھ کیا کیا گیا؟ یا اللہ میرے پہنچا دینے میں کمی تھی؟ میرے اصحاب کے پہنچا دینے میں کمی تھی؟ میرے اہل بیعت کے پہنچا دینے میں کمی تھی؟ میرے نواسے کے کٹ جانے میں کمی تھی؟ میرے اہل بیعت کے نکل کر باہر جنگ کرنے میں کمی تھی؟ کس میں کمی رہ گئی تھی؟ پوچھ میری امت سے، اللہ بتائے گا کمی آپ میں نہ تھی، کمی آپ کے بتانے میں نہ تھی، کمی تو انہی لوگوں میں تھی۔ انہی لوگوں کو دنیا پسند آ گئی، یہی لوگ ہماری طرف نہ دیکھ سکے۔ یہ چند گزارشات تھی آپ کے سامنے کہ میرے بھائیوں، واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جانے کا راستہ ہے وہ قرآن پاک، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ الفاظ پھر وہی ہیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پائی اپنے لیے پائی، اور جس نے اس کو چھوڑا اپنی ذات کے لیے چھوڑا۔ حضرت عمر کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عاصم کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی ہی قوموں کو اس قرآن پاک کے ذریعے سے عروج دیں گے، اور کتنی ہی قوموں کو اس قرآن پاک کے ذریعے سے زوال دیں گے۔ ہم ہی وہ قوم ہیں جنہیں قرآن پاک کی وجہ سے عروج ملا، ہم ہی وہ قوم ہیں جنہیں قرآن پاک کی وجہ سے زوال ملا۔ حضرت ابوبکر کا قول ہمیں ملتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے سے کی جا سکے گی جیسے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی گئی تھی، اور وہ کس طریقے سے کی گئی تھی؟ قرآن پاک کے ذریعے سے۔ ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جامع حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، جس نے اسے پایا حق کو پا گیا، جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا عدل کے ساتھ فیصلہ کیا، جو اسے لے کر چلا ٹھیک راستے کو لے کر چلا، جس نے اسے توڑ دیا اس نے اپنے دین کو توڑ اور چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے پکڑ لیا اس نے ہر چیز کو پکڑ لیا۔ بڑی جامع حدیث سورہ ہمیں جامعہ ترمذی میں ملتی ہے، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کی ایک حدیث رضی اللہ عنہ کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ گزارشات ہیں آپ کے سامنے جو زندگی گزر چکی، میرے بھائیوں گزر چکی۔ ابھی سے ارادہ کیجئے، آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے، اس کے سامنے قرآن پاک کھولیے، اس کی گزارش کیجئے کہ میں نے ہدایت کو راستے کو پانا ہے، اور ہدایت کا راستہ پا لیجئے۔